السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ایک اہم موضوع کی طرف کتاب کا ایک چیپٹر جو ہے نا ہمیں لے کے جا رہا ہے، اور وہ ہے اسراء اور معراج۔ کل اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے گفتگو کی تھی۔ یہی بات صاحب کتاب بھی کر رہے ہیں کہ اسراء سے مراد ہے راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ تو یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ اسراء کا ذکر قرآن مجید میں اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو مسجد اقصی ایک ایسی مقدس جگہ ہے، اس کو بیت المقدس اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں یا اس ماحول میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے، یعنی اس کا ذکر وہاں ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ما سوا ہے، یعنی دو رائے ہیں کہ یہ معراج نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ عرب ماحول ایسا تھا کہ وہاں کوئی چیز بھی ضبط نہیں کی جاتی تھی، لکھی نہیں جاتی تھی، بس ذہنوں میں ایک بات یاد رکھی جاتی تھی کہ یہ کام فلاں مہینے میں بس ہوا تھا یا فلاں سال ہوا تھا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا 5واں سال تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں، یعنی آپ کو نبی بنے 10 سال ہو گئے تھے، تو اسی سال میں جو رجب کا مہینہ ہے 27 تاریخ جس کی تھی، اس میں آپ کو معراج ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں، اور ایک قول یہ ہے کہ محرم میں، یعنی اسی مہینے، یعنی محرم کا مہینہ اور 12 نبوت، اور ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں۔ تو یہ بہرحال مختلف اقوال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں کہ یہ تاریخ ہو سکتی ہے، لیکن واقعہ کیا ہے اس کی تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بیان کرتے ہیں، اور صحیح روایات جو ملتی ہیں احادیث کتاب میں اس کا ایک خلاصہ صاحب کتاب نے پیش کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ براق برق سے ہے، برق کا مطلب ہے بجلی، تو براق یا براق ویسے کہتے ہیں، یعنی بجلی کی طرح دوڑ لگانے والا، بجلی کی طرح دوڑنے والا۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے، یعنی اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہ اپنا کھر، اپنا قدم اٹھاتا ہے تو اس کا سٹیپ وہیں جا کے پہنچتا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، تو براق آیا۔ آپ براق پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس تشریف لے گئے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا۔ حلقے سے مراد یہ کہ ایک لوہے کا ایک کڑا تھا کہ جہاں آپ سے پہلے انبیاء جو مسجد اقصی میں آتے اور نماز پڑھتے تھے اور اپنے سواری کو وہاں باندھتے تھے، تو آپ نے بھی اسی جگہ اس کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کرام کی امامت بھی فرمائی۔ یعنی انبیاء کرام کی کس طرح امامت فرمائی؟ کیا وہ جسد یعنی پورے جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے یا ان کو کسی طرح پیش کیا گیا تھا؟ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کرام کی امامت کرائی ہے تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انبیاء کے امام ہیں۔
پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا تھا، دوسرا دودھ کا تھا اور تیسرا شہد کا، کہ آپ ان میں سے جو پسند فرمائیں آپ پی لیجئے۔ تو آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ جبریل امین نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ نے نیچرل مزاج پایا ہے اور اسی کے مطابق آپ نے چیز کی سلیکشن کی ہے، تو آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ لیکن اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو چکی ہوتی۔ تو یہ بھی یعنی خوراک کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی خوراک کو، جو فطری چیز ہے، اس کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور جو فطرت کو نقصان دینے والی چیز ہو اس سے آپ اوائڈ کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا، یعنی یہ دنیا کا آسمان، یہ ہم بیٹھے جس آسمان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بھی آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا، یعنی رائٹ سائڈ پہ، جب انہیں دیکھتے آدم علیہ السلام تو مسکراتے تھے۔ یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، یعنی انہی کی اولاد میں وہ نیک بخت لوگ تھے جنہوں نے بڑے اچھے کام کیے اور اللہ کو خوش کیا۔ اور ان کے بائیں جانب بھی ایک گروہ تھا، جب حضرت آدم انہیں دیکھتے تو روتے۔ یہ بدبختوں کی روحیں تھیں، یعنی انہی کی اولاد میں جو نکمے اور نکھٹو تھے اور اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ ان کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل امین نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ ابن زکریا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں جو بھی حسن ہے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جائے گئے، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6ٹھے آسمان پر لے جایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث ہوا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی، مگر میری امت کے افراد کم ہوں گے۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہ جو اقرار کی بار بار باتیں آ رہی ہیں، یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح روحوں کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے ایک نبی رسول آ جائے تو کیا تم اس کو مانو گے؟ اقررتم علی ذالکم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ان کا یہ اقرار ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے۔ یہ بیت المعمور فرشتوں کا ایک قسم کا خانہ کعبہ ہے، جو ہمارے نیچے کا زمین کا جو خانہ کعبہ ہے بالکل اسی کے اوپر کر کے وہ ہے۔ تو اس میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں طواف کے لیے، اور دوبارہ قیامت تک ان کے پلٹنے کی باری نہیں آئے گی، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسانوں تم میں جتنے سارے کے سارے نیک بن جائیں میری خدائی میں کوئی بڑائی نہیں آ سکتی، اور اگر سارے کے سارے مل کے انتہائی گناہ گار بن جائیں، فاجر و فاسق بن جائیں، تب بھی میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اوپر
بے شمار فرشتے ہیں، تعداد اتنی زیادہ ہے جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے چرچرا رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس آسمان پہ ایک انگلی کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے کہ جہاں رب کا فرشتہ جھکائے ہوئے اپنے آپ کو سجدے میں گرا کے رب کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ پوری آسمان کی چھت جو ہے وہ فل ہے فرشتوں سے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو اس وجہ سے یہ چرچرا رہا ہے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے کنڈوں یا ٹھلیوں جیسے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تو یہ وہی ہے ما یغشی، جو چھانا تھا اس پہ چھا گیا۔ پھر اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اس لیے تو قرآن مجید میں صرف اتنے لفظ کہہ کے اللہ نے اکتفا کیا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ درخت پر جو چھا گیا، بس اتنے لفظ فرمائے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اب یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے حضور آپ کو لے جایا گیا اور آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو قرآن مجید کی سورہ نجم کی یہ جو آیتیں ہیں، ان آیات پہ اگر غور کریں تو مفسرین کی اکثریت یہ بات لکھتی ہے کہ یہ جبریل امین تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، کیونکہ جو الفاظ ہیں ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب آیا، اور تدلا تو وہ یعنی بالکل اس طرح نیچے آ گیا، یعنی بالکل اس طرح جیسے کوئی اوپر سے جہاز لینڈ کرتا ہے نا تو آہستہ آہستہ نیچے آ جاتا ہے۔ تدلا دلو سے، دلو کہتے ہیں لوٹے کو، تو لوٹے کو جس طرح پہلے کنویں میں ڈالتے تھے تو آہستہ آہستہ یوں جاتا ہے، تو یوں جب جاتا ہے تو یہ ہے تدلا۔ تو اسی طرح جہاز بھی جب نیچے آتا ہے تو یہ بھی تدلا ہے، تو وہ بھی بالکل نیچے آ گئے۔ تو یہ جبریل امین کے بارے میں ہے کہ وہی تدلا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس سے مراد یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اس لیے کہ آگے پھر آتا ہے نا کہ فقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو ایک مرتبہ پھر دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس، تو انہی کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے، یہ بہرحال ان کی ایک رائے ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن مفسرین نے ان آیات کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین اتنے قریب آ گئے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جبریل امین نے آپ پر وحی کی، اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، یعنی اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دی، اور جبریل علیہ السلام جس طرح پہلے لے آتے تھے اسی طرح نبی علیہ السلام پر وحی کی، اور آپ پر آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے واپسی پہ، تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ب50 صلاۃ، 50 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے کہ تھوڑی سی رعایت کریں، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے جبریل امین کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں تو، چنانچہ آپ واپس تشریف لے گئے۔ اللہ نے پھر 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ اور تخفیف کرائیے، تخفیف کا سوال دوبارہ کیجیے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر جا کر تخفیف کے بارے میں سوال کا مشورہ دیا کہ آپ جائیے، 5 بھی بہت ہیں،
ذرا اور کم کرائیے. اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا تھا، یعنی 2 نمازیں تھیں ان پر، لیکن وہ ادا کرنے سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا. اس لیے آپ جائیے، 5 بہت زیادہ ہیں، کم کرائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قد استحییت من ربی ولکن ارضی واسلم. اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، یعنی 50 سے 5 کروائی ہیں، بار بار گیا ہوں، اب کتنی آخر کرواؤں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں، یعنی بس جو اللہ نے فرمایا مانتا ہوں. بس آپ کا یہ کہنا تھا. تو جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی، پیچھے سے آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں. یعنی یہ امت کو ایک اور تحفہ، یعنی 5 نمازیں ہیں، تخفیف ہے نے کر دی ہے، لیکن ان کا ثواب 50 کے برابر ہوگا. 50 میں نے کمی نہیں کی. یہ نہیں ہوگا کہ 5 نمازیں پڑھو گے تو 5 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا، نہیں، 5 پڑھو گے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. بس میں نے اتنی رعایت کر دی ہے، لیکن میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی. جو میں فیصلے پہلے کر چکا ہوتا ہوں میں اس کو بدلتا نہیں ہوں. تو لہذا بات وہی ہے، فیصلہ میرا یہی تھا کہ 50 نمازیں پڑھیں. 50 میں نے تخفیف کر کے 5 کر دی ہیں، لیکن ثواب میں نے اتنا رکھا ہے. پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے. اسی رات کو ہی جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی. یعنی آپ اوپر تشریف لے گئے، یہاں سے یعنی مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر ملائے اعلیٰ. تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور ضرر رسانی میں شدت آ گئی. کسی نے تالیاں بجائیں یہ باتیں سن کے، اور کسی نے تعجب و انکار سے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا. کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور انہیں خبر دی کہ سنا ہے تمہارے دوست کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے. لوگوں نے کہا اچھا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں. آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں. یعنی روزانہ آپ پر جو خبر آتی ہے میں اس کو بھی مانتا ہوں، اور اگر آپ نے یہ لفظ کہے ہیں کہ میں راتوں رات اوپر گیا ہوں واپس آ گیا ہوں تو میں اسے مانتا ہوں. تو اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. یہ نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا کہ آپ صدیق ہیں، سچائی کی تصدیق کرنے والے، اس کا ساتھ دینے والے. پھر کفار نے آپ کا امتحان لیا. یہ دعویٰ جو بہت بڑا دعویٰ تھا کہ آپ مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے اوپر، تو کفار نے کہا چلیں اگر یہ دعویٰ اتنا بڑا ہے تو ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں. آپ وہاں گئے ہیں، کیسے پایا آپ نے، کس قسم کی بلڈنگ تھی، کیسے اس کے دروازے تھے، اس کے باہر کا ماحول کیا ہے، اندر کا کیا ہے. آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا تھا نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی. ذہن کچھ اور تھا کہ میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں. وہ یہ تو نہیں کہ بھئی میں اس کی 4 دیواری دیکھوں گا، دروازے دیکھوں گا اور اندر کا ماحول سارا ناپوں گا. لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے. کفار پوچھتے گئے، آپ بتاتے گئے. آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے، یعنی جو کچھ آپ بتا رہے ہیں بیت المقدس یوں بنا ہوا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہے. انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا کہ ہمارا ایک کیروان تھا جو جا رہا تھا ملک شام سے واپس آ رہا تھا، آپ نے کیا اس قافلے کو دیکھا؟ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دے دی، اور جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی ہوا. یعنی جب وہ واپس آئے تو ان سے اہل مکہ نے پوچھا تو جو کچھ آپ نے بتایا تھا وہ ویسے کا ویسے سامنے آیا. لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا کہ ہم نہیں مانتے آپ کو. اسراء کی صبح حضرت جبریل امین تشریف لائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھائے. یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں انمنی جبریل عند باب الکعبۃ. یہ جبریل امین نے کعبہ کے پاس یا کعبہ کے دروازے کے پاس میری امامت کی اور مجھے نماز پڑھائی.
یعنی پہلے دن اول وقت میں 5 نمازیں پڑھائیں، ظہر، عصر، مغرب و عشاء اور فجر کی، اور دوسرے دن ایک نماز کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 5 نمازیں پڑھائیں، اور جب جانے لگے تو آپ کو فرمایا اللہ کے رسول الوقت ما بین ھذین، آپ کی امت کے لیے ان 2 نمازوں کے درمیان جو وقت ہے وہ نماز کا وقت ہے. یعنی پہلے دن فجر اول وقت میں پڑھی تھی، دوسرے دن آخری وقت میں پڑھی تھی، تو یہ اول وقت اور آخری وقت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ آپ کی امت کے لیے نماز کا وقت ہے. اور آپ نے اس طرح فجر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 اور فجر کی 2. اس طرح وہ پوری امامت کرا کے ایک ایک نماز سکھا کے چلے گا. اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام ہوا کرتی تھی. یعنی معراج سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 رکعتیں صبح کی پڑھتے تھے اور 2 شام کی پڑھتے تھے. یہی وہ حدیث ہے جس کو ام المومنین فرماتی ہیں کہ ابتدا میں نماز 2 رکعت تھی، پھر آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض قرار دی اور ان کی تعداد بھی بتا دی اور اوقات بھی بتا دیے. تو یہ اب احکام آنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی پہلا حکم نماز کا آیا ہے. عقائد کے بعد سب سے پہلا حکم جو اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا وہ نماز کا ہے. اور پھر جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آہستہ آہستہ اور احکام نازل ہونا شروع ہوتے ہیں. جب سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں، ایام کا مطلب یعنی انہی دنوں میں جب بازار سجتے تھے یا ان کے میلے ٹھیلے ہوا کرتے تھے تو آپ قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار 3 تھے: عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز. عکاظ نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی جہاں پہلی ذی قعدہ سے 20 ذی قعدہ تک بازار لگتا تھا اور عرب ورلڈ آتی تھی وہاں. تو یہاں بے شمار بازار لگتے، لوگ اپنی اپنی چیزیں لے کے آتے، اور پھر اسی طرح شاعر حضرات بھی آتے تھے اور مختلف مداری، جادوگر، یہ بھی سب پہنچتے تھے وہاں. اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے، یعنی وہاں سے پھر عکاظ سے مجنہ آ جاتے اور وہاں ذی القعدہ کے خاتمے تک بازار لگتے تھے. مجنہ مکہ سے نیچے وادی مر الزہران میں ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر یہ بازار لگتا تھا. پھر ذوالمجاز یہ تیسرا بازار تھا، یہ جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے ہے. وہاں پہلی ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک بازار لگتا تھا. اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے، یعنی 9 تاریخ کو وہ عرفات میں آ جاتے اور اپنی مناسک حج شروع کر دیتے تھے. تو جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے آپ نے ان سے پناہ اور مدد مانگی، ان کے نام یہ ہیں: بنو عامر ابن صعصعہ، بنو محارب بن خصفہ، بنو فزارہ، غسان اور مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نصر، بنو البکا، کندہ اور کلب، بنو الحارث ابن کعب، عذرہ اور حضارمہ. ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی. یہ بڑے بڑے قبائل تھے لیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے. کسی نے بہترین جواب دیا، کسی نے آپ کے بعد اپنے لیے سرداری کی شرط لگائی کہ آپ فوت ہو جائیں تو پھر مجھے تسلیم کیا جائے بڑا. کسی نے کہا آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں کی، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. کسی نے بہت ہی برا جواب دیا اور ان میں سب سے برا جواب مسیلمہ کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا. پھر ایمان کی شعاعیں مکہ سے اب باہر نکلتی ہیں. جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکہ سے باہر کچھ لوگ ایمان لائیں. یوں ان کی حیثیت امید کی چنگاری تھی جو مایوسی کی تاریکیوں میں چمکی. یعنی اگر مکی لوگ نہیں مانتے تو باہر سے اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو بھیج دے، وہ آئیں، ایمان قبول کریں اور جہاں جہاں جائیں وہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہی کرا دیں اور بتا دیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں. تو ان میں سب سے پہلے سوید ابن صامت کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ. یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے تھے.
ان کے شرف و شعر گوئی کی وجہ سے انہیں کامل کہا جاتا تھا. یہ ان کا ٹائٹل تھا جو یثرب کے لوگ ان کو دیا کرتے تھے، کامل. یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے سنا تو انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی. ان لقمان علیہ السلام کے حکیمانہ اقوال پیش کیے. آپ نے ان پر قرآن پیش کیا. وہ مسلمان ہو گئے. کہنے لگے یہ بہترین قول ہے. شاعر تھے، سمجھدار تھے. پھر وہ بعاث کی جنگ سے پہلے اوس و خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں شہید ہو گئے. پھر ایاس ابن معاذ، یہ یثرب کے باشندے تھے، نوخیز نوجوان. سن 11 نبوت کے اوائل میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکہ تشریف لائے جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف و تعاون چاہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. ایاس نے کہا واللہ یہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. آپ آئے ہیں کہ بنو خزرج کے خلاف آپ تعاون چاہتے ہیں قریش کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیش کر رہے ہیں. اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحسیر نے بطحا کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پہ دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو، یہاں ہم دوسرے مقصد کے لیے آئے ہیں. چنانچہ وہ خاموش رہے اور یثرب واپس آ کر جلد ہی وفات پا گئے. وفات کے وقت وہ تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ. وفات کے وقت ان کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے. اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی، لیکن یقیناً وہ اسلام پر ہی فوت ہوئے. پھر ابو ذر غفاری ہیں. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع سوید ابن صامت اور ایاس ابن معاذ سے ملی. اور بنو غفار ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، جنگجو قبیلہ. انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا. وہ گئے اور واپس آئے لیکن تسلی نہ کر سکے، کیونکہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں یأمر بمکارم الاخلاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شاندار اخلاق کی باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے اور ان کو اپنانے کا حکم دے رہے تھے. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں جا اترے. تقریباً 1 مہینہ مسجد حرام ہی میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے جو کھانا اور پانی دونوں کا کام دیتا تھا، لیکن جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھتے نہ تھے. بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام پیش فرمائیے. آپ نے اسلام پیش کیا اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ ادھموا کر دیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بچا لیا. یہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے حضرت عباس. دوسرے دن آ کر پھر یہی اعلان کیا اور قریش نے پھر اتنا مارا کہ قریب المرگ ہو گئے. کل کی طرح آج بھی عباس نے آ کر ان کو بچایا. اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اپنی قوم بنو غفار میں واپس آ گئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ بھی اپنی قوم کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے. پھر اسی طرح یہ دیکھیے مختلف قبائل کے لوگ ہیں. طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے مالک، یمن کے قریب واقع قبیلہ دوس کے سردار. سن 11 نبوت میں یہ مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا کہ دوس قبیلے کا سردار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو کان میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی کہ کہیں آپ کی کوئی بات سنائی نہ دے. مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. آپ کی آواز ان کے کان میں پڑ ہی گئی. انہوں نے جو کچھ سنا بہت اچھا محسوس کیا. دل ہی دل میں کہنے لگے طفیل میں سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں، مجھ سے بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا
بری ہوئی تو نہیں مانوں گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے اور گھر کے اندر آ کر آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آپ اپنا دین پیش کریں۔ بتایا کہ میں اس طرح ملنے آیا ہوں، آپ کو دوست کا انسان ہوں، شاعر ہوں اور قبیلے میں میری سرداری ہے۔ آپ کیا پیش کرتے ہیں آپ بھی مجھے بتائیے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ طفیل بن عمرو دوسی نے اسلام قبول کر لیا، حق کی شہادت دی اور عرض کی کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے اور میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ چہرہ جو ہے اس کی یہ علامت چہرے کی بجائے کہیں اور منتقل کر دے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی، جو ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا یا سوٹا ہوتا تھا، اس میں وہ روشنی پلٹ آئی۔ جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو اسے اسلام کی دعوت دی۔ والد اور بیوی نے اسلام قبول کر لیا مگر قوم نے تاخیر کی، لیکن جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، یعنی سب مسلمان ہو کے دوست کو چھوڑ کے مدینہ آ گئے۔ ضماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ بھی یمن کے باشندے اور ازد شنوع قبیلے کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے پاگل پن دور کر دینا اور جن و شیاطین بھگانا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ یہاں پر بھی ایک پاگل شخص ہے، نعوذ باللہ، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو۔ میں نے پوچھا کیا ہے آپ کو تکلیف کیا؟ میں کچھ نہیں، کچھ میں سناتا ہوں، یہ کہتے ہیں میں پاگل ہوں، تو بیٹھو ذرا سن لو تم بھی۔ تو آپ نے یہ خطبہ پڑھا کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اما بعد۔ ضماد نے یہ کلمات سنے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ سے عرض کی ایک بار پھر سنائیے۔ آپ نے پھر سنا، پھر عرض کی ایک بار پھر سنائیے، تو 3 بار دہرانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمائش کی۔ پھر کہا کہ میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی باتیں سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں، اور انہوں نے بیعت کر لی۔ جب واپس نکلے تو مکی لوگوں نے کہا جی کیا محسوس کیا، علاج کیا آپ نے؟ تو جواب یہی دیا کہ لوگوں تم کہتے تھے کہ وہ بیمار ہیں، وہ نہیں بیمار تھے، اصل بیمار میں تھا، میں اپنا علاج کرا کے آیا ہوں۔ تو مدینے میں اسلام، بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے اوپر بیان کیے گئے 5 افراد کے بعد چھٹے کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: اسد ابن زرارہ، قطبہ بن عامر ابن حدیدہ، عوف ابن حارث بن رفاعہ جن کو عوف ابن افرا بھی کہتے ہیں، عقبہ بن عامر ابن نابی، رافع ابن مالک ابن عجلان اور جابر بن عبداللہ ابن راب۔ یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ ادھر اہل یثرب جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں ذکر پہنچاتے تو ان سے سنا کرتے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے، اس کی بعثت کا زمانہ آن لگا ہے، ہم اس کی میت میں تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ یہ یہودی بنو اوس کو اور بنو خزرج کو کہا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کے پاس پہنچ کر دریافت فرمایا، من انتم، تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا خزرج کا ایک گروہ ہے،
آپ نے فرمایا موالی الیہود، یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا افلا تجلسون اکلمکم، پھر کیوں نہ آپ حضرات تشریف رکھیں، کچھ بات چیت آپ سے ہو جائے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہذا وہ یہودی تم پر سبقت نہ کرنے پائیں، یعنی وہ تم سے پہلے مسلمان نہ ہو پائیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، آپس میں بڑی دشمنی ہے ہماری، لہذا اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان سب کو اکٹھا کر دے، یعنی ہماری قوم آپ کو رسول تسلیم کر لے اور آپ کی قیادت تسلیم کر لے، تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تو وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، 10 خزرج سے اور 2 اوس سے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ ابن رب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، اور نئے 5 یہ تھے: معاذ ابن حارث، ذکوان ابن عبد القیس، عبادہ بن الصامت، یزید ابن ثعلبہ، عباس ابن عبادہ بن نضلہ، اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی یہ تھے: ابو الہیثم ابن تیہان اور عویم ابن ساعدہ۔ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا تعالوا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصونی فی معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه۔ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، من گھڑت بہتان نہ لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کیں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اللہ سزا دے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ تو اس کے بعد یہی لوگ مدینہ واپس پلٹے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر کو روانہ فرما دیا۔ مصعب ابن عمیر قرآن مجید کے بہترین قاری تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے براہ راست قرآن مجید کے بیشتر جو مطالب تھے وہ سیکھ چکے تھے۔ تو وہ تشریف اس لیے لے گئے تھے کہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت ابو امامہ یعنی اسد ابن زرارہ کے گھر قیام کیا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد ابن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید ابن حذیر سے کہا ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے۔ انہیں اسد نے دیکھا تو حضرت مصعب سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کی سچائی بیان کرو۔ حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو، یعنی یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، ناگوار گزرے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ انہوں نے کہا تم نے انصاف کی بات کہی، اور اپنا نیزہ گاڑ کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ یہ نا اللہ تعالیٰ دلوں کو موڑنے والا،
یہ ان کے نصیب میں بات لکھی تھی کہ ان کے ذریعے بھی، یعنی یہ جو اسید بن حزیر ہیں، ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ آگے کرنا تھا. حضرت اسید نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے. حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک ہیلا اختیار کیا کہ یہ وہ قوم کے سردار ہیں، تو میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، یہ بھی ہو جائیں تو اچھی بات ہے. اب دیکھیں نا کس طرح ذرائع بنتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے دونوں سے گفتگو کی، یعنی سعد بن معاذ کو جا کے وہ کہتے ہیں میں نے دونوں سے گفتگو کی، واللہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا. ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں، اور اسد بن زرارہ ان کی خالہ کا لڑکے تھے جو یہ مصعب کے ساتھ باغ میں کھڑے تھے. وہ مسلمان پہلے ہی ہو چکے تھے، کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں. اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے. ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب نے وہی سلوک کیا جو حضرت اسید کے ساتھ کیا تھا. وہ بھی بیٹھے. حضرت مصعب نے ان کو اسلام کی بات کی، قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، تو اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی. چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئے، حق کی شہادت دی. پھر قوم میں واپس آئے اور کہا اے بنو عبد الاشہل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد اور عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو. صرف ایک آدمی اسیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا. احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا، یعنی میدان میں شہید ہو گیا. پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آ کے بتایا اللہ کے رسول یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، بنو خزرج کے اور بنو اوس کے، ان کے بڑے بڑے سردار بھی، اب میدان ہموار ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم مکہ کو چھوڑتے ہیں، مدینہ چلتے ہیں. وہاں اگر کچھ ساتھی ایسے ہیں تو انہی میں رہ کے ہم دین کی بات کو عام کریں گے، اسی دعوت کو پھیلائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ پھر آتے ہیں، یہ مدینہ کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے بڑے بڑے سردار بھی آتے ہیں، اور پھر وہاں ایک معاہدہ طے ہوتا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت کر لیتے ہیں کہ اب میں نے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ روانہ ہونا ہے. تو انشاءاللہ ان باتوں کو ہم پڑھیں گے. یہیں تک اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.